اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنی ذات سے محبت کا ذکر فرمایا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارے مال، ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ اگر ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کی تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اب مفسرین اس حدیث پاک کے تحت اور قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ، ان دونوں کے تحت محدثین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو لازم کر دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان کو جو بھی شے معزز لگے، عزیز لگے، اچھی لگے، ان تمام اشیاء سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہونا ثابت ہو رہا ہے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے، اور بعض صوفیاء نے تو محبت کرنا ایمان کی اور دین کی اور اسلام کی شرط قرار دیا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر بندہ وضو نہ کرے تو ساری رات بندہ سجدہ کرتا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نماز کی اہم شرط وضو کو ہی ادا نہیں کیا، تو اس کی نماز کیسے مکمل ہوگی؟ فرمایا اسی طرح ایمان اور دین کی شرط ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہوئی تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ بھی موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ یہاں احدکم کے تحت محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کے ہر انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر ایک سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب اس حدیث پاک کو سنا تو انہوں نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے جنہوں نے علم سیکھا تھا، جنہوں نے انوار و تجلیات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے حاصل کیے تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، کیا میرا ایمان کامل ہو گیا؟ فرمایا کہ ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 10 مبشرہ صحابی ہیں اور اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کوئی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی کبھی روزہ قضا نہیں ہوا، لیکن عرض کیا کر رہے ہیں کہ میں اپنے والدین اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرا ایمان کامل ہو گیا؟ فرمایا ابھی کامل نہیں ہوا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا وطن چھوڑ آیا، مکہ سے مدینے آ گیا، اور بھی بہت سارے میں نے دین کے لیے قربانیاں دی، تو میرا ایمان کب کامل ہوگا؟ فرمایا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، اپنے والدین، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب کامل ایمان ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی سب سے قیمتی شے اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔
اپنی جان کے بعد پھر انسان فکر کرتا ہے اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، تو فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر شے سے بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر اعمال کو دیکھا جائے تو بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں تو عمل کا اور ہی انداز ہوا کرتا تھا، اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے اندر بھی مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کا باپ کافر ہوتا تھا، یا اس کا بھائی مسلمان نہیں ہوتا تھا، یا اس کے رشتہ داروں میں کئی افراد کافر ہوتے تھے، وہ اکیلا مسلمان ہوتا تھا۔ اس وقت یہ تبلیغ دی جا رہی ہے کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، ان سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں آج تو یہ عمل کرنا بالکل ہی آسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں کیا، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی مسلمان ہیں، اب تو اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ اس وقت تو قربانیاں دینی پڑتی تھی، جانیں تک قربان کرنا پڑتی تھی، پھر جا کر بندے کا ایمان کامل ہوتا تھا۔ اب تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ تو فرمایا محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا جی میری تو کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لا شیء، یہ الفاظ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر آئے کس لیے ہو؟ کہا کہ صرف ایک بھروسہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس میں یہی عمل لے کر آیا ہوں، اور مجھے اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادات پر، اپنے فرائض پر، اپنے واجبات پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اگر مجھے اعتماد ہے تو آپ کی محبت پر، اللہ کی محبت پر اعتماد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کہ انت مع من احببتا، اے صحابی تو جس سے محبت کرے گا بروز قیامت تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، فرحنا، ہم کئی صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ہم خوش ہو گئے، ہم نے آپس میں معانقہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملے اور ہم نے کہا کہ جب سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، جناب ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے اعمال اگرچہ ان جیسے نہیں ہیں لیکن جب میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو اللہ رب العالمین مجھے بلند درجے عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کی اگر صحبت اچھی ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر بروز قیامت اس کا حشر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ان نیک لوگوں کی برکت سے انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی وجہ سے محبت کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرو تو فرمایا 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لو۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، سچی اور کھری محبت ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ کفر کی طرف لوٹنا تمہارے لیے ایسا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے اندر کودنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تم اس طرح کا ایمان کے حوالے سے سوچ و بچار رکھو گے اور اپنا دعویٰ رکھو گے تو فرمایا پھر تمہیں ایمان کی مٹھاس بھی حاصل ہو جائے گی
اور صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کیا کرتے تھے، علماء نے اور مفسرین نے، محدثین نے ان کے جو واقعات نقل کیے وہ سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو ایک سر کاٹ کر لے آئے کسی کافر کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہے، یہ کس کا سر لے آئے؟ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگے باپ کا سر لے کر آیا ہوں۔ فرمایا یہ کیوں کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ جو عمل کیا اور اپنی عملی زندگی سے محبت کا جو ثبوت پیش کیا، اس کی مثال ایک انوکھی مثال ہے۔ لیکن آج ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا، آج گردنیں کٹوانے کے حوالے سے ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ آج جو محبت رسول کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آج بھی ہمارے لیے مراتب کھلے ہیں، آج بھی درجات ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ان درجات کی بلندی کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ جو شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں ان کو بھی اپنانا پڑے گا۔ ایک اور صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر سے باہر تشریف لائے تو سامنے سے وہ صحابی رسول بھی آ رہے ہیں۔ آ کر دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار کچھ اچھے نہیں ہیں، لگ رہا ہے جیسے حضور علیہ السلام کسی پریشانی کا شکار ہو یا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام چونکہ صوم الدہر تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، چہرے کے آثار دیکھ کر اس نے عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ امام الانبیاء ہیں، کونین کے تاجدار ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کیا کیفیت ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لے آئیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس صحابی رسول کا بھی انداز دیکھیے، گھر کے اندر چھان بین کی، تلاش کیا، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ آج تو ہم سٹور کر لیتے ہیں نا کئی چیزیں، لیکن اس وقت ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ دین اسلام درس یہ دیتا ہے اتنا کمایا ہے ایک وقت کھا لیا تو باقی سارا تقسیم کر دیا جاتا تھا، پورے گھر سے کوئی شے نہ ملی کھانے کے لیے۔ اب پریشان ہو گئے، گھر سے باہر گئے، باغ کے اندر بنو قریظہ کا باغ تھا، یہودیوں کا باغ تھا۔ صحابی رسول پریشانی کا شکار ہیں، جا کر وہاں کہنے لگے کہ یہاں کوئی مزدوری کی حاجت ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں انہوں نے کہا کہ مزدوری کی حاجت بالکل موجود ہے، درختوں کو پانی لگانا ہے، اگر تم اس بات پر ایگری ہو تو ہمارے ساتھ آج کے دن مزدوری کر لو۔ کہا میں اس بات پر ایگری ہوں، میں اس بات کو ڈن کرتا ہوں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ ایک ڈول کے بدلے صرف ایک کھجور ملے گی۔ اب وہ ڈول کہاں سے نکالنا تھا؟ کنویں سے نکالنا ہے۔ پہلے ڈول لا کر کنویں سے پانی نکال کر پھر جا کر درخت کو پانی لگانا ہے۔ یوں جتنے ڈول نکالیں گے ہر ڈول کے بدلے ایک ایک کھجور حاصل ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پھر محنت کی، مزدوری کی، چند کھجوریں چند ڈولوں کے بدلے میں حاصل کر لیں۔ پھر وہ کھجوریں لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیسے کر کے آیا ہے۔ فرمایا کہ اے صحابی اتنی مشقت اٹھانی کیوں پڑی؟ اتنی مشقت میں کیوں پڑ گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بات نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ سے سچا پیار کرتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آج بھی دیکھ لیجیے اگر کسی کے گھر میں کوئی معزز مہمان آ جائے، کوئی عالم دین یا پیر صاحب آ جائیں، بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھی انداز سے رخصت کیا جائے۔ تو جس کے گھر میں امام الانبیاء آ گئے ہوں ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے کس انداز سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یعنی کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان عملی نمونہ تھے ہمارے لیے، وہ اپنے عمل کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھایا کرتے تھے۔
وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ پاک کے اندر. بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کی والدہ نے سگے چچا کے گھر بھیج دیا. اب چچا نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ بکریاں چرانی ہیں. لباس بھی چچا نے لے کر دیا, جوتے بھی لے کر دے, اس کے زندگی کے معاملات سارے اب چچا دیکھ رہا ہے. اب مکہ کی وادیوں میں جب یہ لڑکا بکریاں چرانے کے لیے جاتا تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام کا بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا. اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ہر روز کوشش کرتا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے. کئی ایام اسی انداز میں گزر گئے. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی, اب کئی ایام گزر گئے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہی نہیں ہوا, اور اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن چہرے ودھا اتنا اچھا لگتا تھا اور اتنا پرسرور چہرہ تھا کہ اس کو سکون مل جاتا تھا. اب یہ بے چینی میں پڑ گیا اور اضطراب کی کیفیت میں چلا گیا. لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں سے جو ایک خوبصورت ہستی گزرا کرتی تھی وہ اب کہاں گئے, پریشانی کا شکار ہو گیا. بالآخر بتایا گیا کہ وہ تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں. اب اس لڑکے نے کیا کیا, اپنے چچا کو جا کر کہا کہ تو مسلمان نہیں ہوا, میں کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں. چچا کو جلال آ گیا, غیظ و غضب کے اندر وہ آ گیا. کہنے لگا یہ کیسی بات کر رہا ہے, بچپن سے میں نے تجھے پالا ہے, تیرے جسم پر لباس بھی جو ہے میں نے لے کر دیا, تجھے جوتے میں نے لے کر دیے, یہ جو سارا مال جو دیا ہے یہ سارا میرا ہے. اگر تو جانے کی بات کرے گا تو یہ سارا مال تجھ سے واپس لے لیا جائے گا. اس شخص نے کہا کہ آپ بکریاں بھی لے لیں, سارا مال بھی لے لیں, جو لباس لے کر دیا ہے سب کچھ واپس کرتا ہوں, لیکن اب میرے سینے میں اسلام کی روشنی آنا شروع ہو گئی ہے, اس کے بدلے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. سب کچھ چچا نے واپس لے لیا. اب یہ لڑکا چونکہ مکہ پاک کے اندر سارے مسلمان چونکہ آہستہ آہستہ ہجرت کر چکے تھے, بقیہ کفار تو ویسے ہی جانی دشمن تھے, کسی کے پاس نہ گیا, اپنی سگی ماں کے پاس پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا تو جا کر کہنے لگا کہ اماں جان, آپ نے اگرچہ بچپن میں ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا, لیکن ایک خواہش لے کر آیا ہوں, آپ مجھے کوئی لباس دے دیجئے. بعض محدثین نے لکھا کہ ماں نے ایک موٹی چادر دی. اس لڑکے نے اس کے 2 حصے کیے, آدھے حصے سے تہمت بنایا, آدھے حصے کو اپنے کندھوں پہ ڈالا اور مکہ پاک سے کوچ کرتا ہوا مدینہ پاک پہنچ گیا. اب علماء فرماتے ہیں اس شخص نے یہ انداز کیوں اپنایا, حالانکہ اس کے پاس مال تھا, اچھا کھا پی رہا تھا, لیکن محبت مصطفیٰ جب غالب آ گئی تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ نکل پڑا. جب مسجد نبوی کے اندر پہنچا, آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے, دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص آیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جب قریب آیا تو فرمایا کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے, کام میرا بکریاں چرانا ہے, اور میں مکہ پاک سے سفر کرتا ہوا آپ کی محبت میں آیا ہوں. فرمایا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تمہیں خود قرآن پاک کی تعلیم دوں گا. کیا ان کی شان ہوگی, کیا انداز ہے کہ امام الانبیاء صاحب قرآن خود اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تعلیم حاصل کی, یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لباس کو نہیں بلکہ اس کی دل کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس نیت کے ساتھ آیا ہے, کس محبت کے ساتھ آیا ہے. پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین اسلام کے لیے اپنا اپنا مال وقف کیا. کسی نے اپنے گھر کا سامان دے دیا, کسی نے ہدیہ پیش کیا, کسی نے اونٹ پیش کر دیے, کسی نے غلہ پیش کیا. جس کا جتنا ہو سکا ہر ایک نے کوشش کر کے دین اسلام کے لیے مال پیش کیا. لیکن اس شخص کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا. یہ رونا شروع ہو گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا کروانی ہے؟ عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. غزوہ تبوک کے اندر ہی میں یہی شہید ہو رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, دعا کیا فرمائی, اے باری تعالیٰ میرے اس عبداللہ کے خون کو کافروں کی تلواروں پہ حرام کر دے. کوئی کافر کی تلوار میرے عبداللہ کے سینے پہ جسم پہ نہ لگ سکے. حضرت عبداللہ پھر رونا شروع ہو گئے.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے شہادت کی موت کا مطالبہ کیا اور اس لیے دعا کا کہا تھا، آپ نے تو اس کے مخالف دعا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو کتنا سفر کر کے آیا ہے، میں جانتا ہوں تو کتنی مشقتوں کے ساتھ میری بارگاہ میں پہنچا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر کافروں کی تلوار چلے، میں یہ چاہتا ہوں بخار کے عالم میں تجھے موت آئے اور اللہ تجھے مرتبہ وہی شہادت والا عطا فرمائے جو تلواروں کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ پھر چند دن بعد اس کو بخار آیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کسی صحابی رسول نے کہا کہ فلاں طبیب کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے جایا جائے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ پہنچا، چہرے والضحیٰ کا اس نے دیدار کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال کر گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خود قبر کھدوائی، خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جب قبر کے اندر اتارنے کی بات آئی، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھنے لگے، لیکن میرے حضور نے فرمایا میں خود اس کو قبر میں اتاروں گا۔ امام الانبیاء خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کو قبر کے اندر اتارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چیخ مار کر رو پڑے، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کاش آج اس قبر کے اندر مجھے لٹایا جا رہا ہوتا، کہ اتنی اعلیٰ کیفیت کہ امام الانبیاء خود جنازہ پڑھا کے خود دفنا رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب یہ سارا اس کو کیفیت ایسی کیوں ملی، ایسی عزت اس کو کیوں عطا کی گئی؟ علماء محدثین لکھتے ہیں اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے حد محبت کی تھی، اپنا جان، اپنی مال، ہر کچھ اللہ کی ذات کے لیے، اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات کے لیے قربان کر دیا تھا، وطن قربان کر دیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام پھر اس کو محروم نہیں ہونے دیتے۔ اگر امام الانبیاء سے پتھر محبت کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کالے رنگ کا بلال حبشی محبت کرے، آج پھر لوگ ممبروں پر ان کا نام لیتے ہیں۔ تو محبت رسول کبھی انسان کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج ہمیں موقع ملا ہے زندگی کے یہ سانس گزارنے کا، آج یہاں رہتے ہوئے یہ دارالعمل ہے، یہاں اچھے عمل کر جائیں گے، آگے اس کی اچھی جزا ملے گی۔ تو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں، جس سے محبت کی جائے پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں دین دیا، ہمیں شریعت عطا فرمائی، اگر آج ہم اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو پھر ہم صحیح محب رسول بن جائیں گے، صحیح عاشق رسول بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔